اللہ کے لیے کوئی کام کرو، کوئی کام ترک کر دو، یا اللہ کے لیے کوئی کام کی نیت اور ارادہ کر دو۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا ایک بلشتانے والے کے پاس ایک بازو آتا ہوں، ایک بازو آنے کے پاس ایک با آتا ہوں، پوری کا پورا گز آتا ہوں، جو چلتے چلتے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ کس لیے؟ اور لوگوں اگر اللہ کے لیے ہم اللہ کے لیے کوئی چھوٹا سا کام بھی کر لینا، کئی مرتبہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ اس کے اندر ایسی برکت ڈالتا ہے۔ اور یہ واقعات متعدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، انصاری صحابی آئے، نبی کریم دیکھ رہے ہیں ان کے وضو کا پانی گر رہا ہے، نبی کریم مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں جبریل نے بھی خبر دی ہے یہ جو صحابی مسجد میں داخل ہو رہا ہے نا یہ جنتی ہے۔ اگلے دن پھر وہ صحابی آئے، نبی کریم پھر ان کو دیکھ کے مسکرائے، کہا جبریل نے خبر دی ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ پھر تیسرے دن آئے، اسی طرح وضو کر کے داخل ہو رہے ہیں، صحابہ حیران پریشان ہو رہے ہیں کہ ایک ہی صحابی کے بارے میں 2 دن آسمان سے وہی آ رہی ہے۔ تیسرے دن نبی کریم پھر فرماتے ہیں، داخل ہوئے، کہا یہ صحابی جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے دل میں نہ خیال پیدا ہوا اس کا کون سا عمل ہے، سمجھ نہیں آتی یہ کیا عمل ہے کہ نبی کریم اس کو بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا عمل ضرور کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ باقیوں کے اوپر فوق ہے، باقیوں کے اوپر اس کی فضیلت ہے۔ ان کے پیچھے چل پڑے اور حکمت کے ساتھ کہا میرے والد نے میرے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، ان کے ساتھ خواہش یہ تھی کہ نیکی کا کوئی عمل مل جائے، جستجو مل جائے، میں آپ کے ساتھ 3 دن گھر رہنا چاہتا ہوں، آ جاؤ بیٹے میرے ساتھ رہ لو۔ 3 دن کہتے ہیں میں ان کے گھر رہا، میں دیکھتا تھا کہ وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کرتے، عشاء پڑھتے، فرائض پورے کرتے ہیں، بعد نماز کر کے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کچھ تلاوت کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دین میں عجیب و غریب خیال آئے کہ عبداللہ اس سے زیادہ عبادت تو تو کرتا ہے اللہ کی، اس سے زیادہ عبادت تو تو کرتا ہے۔ کہتے ہیں تیسرے دن میرا دل ان سے سمجھ گیا، مجھے کوئی نیکی کا عمل ایسا نہ ملا، میں نے کہا یہ اللہ کی فضیلت ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو مرضی عطا دیتا ہے۔ میں نکل گیا، لیکن کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا میں پوچھوں تو صحیح، شاید کوئی پوشیدہ اور خفیہ عمل ایسا ہو۔ کہا میں اس لیے آیا تھا، میں نے آپ سے یہ بات جان بوجھ کے کی تھی، میں آپ کا نیکی کا عمل جاننا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، مجھے جنت کی بشارت دی ہے، خوش ہو گئے۔ کہا مجھے اپنی نیکی یاد نہیں، لیکن تو نے مجھے خبر دی ہے جنت کی بشارت کی، تو میرے دل میں یہ بات آئی ہے شاید یہ میرے اس عمل کی وجہ سے ہو۔ کس عمل کی وجہ سے؟ کہا میں جب لوگوں کو امیر دیکھتا ہوں، جب میں لوگوں کو تونگر دیکھتا ہوں، جب میں لوگوں کو مالدار دیکھتا ہوں، میں اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کرتا۔ اور جو کوئی مالدار، جو کوئی امیر، یا میرا بھائی، میرا ساتھی، کوئی صحابی، کوئی مسلمان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جب رات ہوتی ہے میں سونے سے پہلے اللہ کو کہتا ہوں اللہ میں نے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دیا۔ عبداللہ نے کہا ہاں اب مجھے پتا لگ گیا ہے تو ایسا عمل کرتا ہے جو ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے، تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے۔ لوگوں اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ نے اس کو معاف ہی کر دیا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور لوگوں اللہ کے لیے کوئی کام کرو، سوچو ضائع ہو جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، لوگوں اللہ کی قسم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، پاؤ گے اور بڑی خوشنما پاؤ گے۔